بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک طوائف کا خط۔ محترم ناظرین کرام، 1947 عیسوی میں جب پاک و ہند آزاد ہوئے تو اس دوران دونوں طرف سے مظلوم عوام کے اوپر بہت سے مظالم ڈھائے گئے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کی روح تک کام جائے۔ اردو کے معروف ادیب و دانشور کرشن چندر نے اپنی ایک تحریر میں قائد اعظم اور پنڈت نہرو کو ایک طوائف کی جانب سے لکھا جانے والا خط تحریر کیا تھا۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کسی طوائف کا خط نہ ملا ہوگا۔ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج تک آپ نے میری اور اس کماش کی دوسری عورتوں کی صورت بھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ خط لکھنا کس قدر معیوب ہے، اور وہ بھی ایسا کھلا خط۔ مگر کیا کروں، حالات کچھ ایسے ہیں اور ان دونوں لڑکیوں کا تقاضا اتنا شدید ہے کہ میں یہ خط لکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ خط میں نہیں لکھ رہی ہوں، یہ خط مجھ سے بیلا اور بطول لکھوا رہی ہیں۔ میں صد کے دل سے معافی چاہتی ہوں اگر میرے خط میں کوئی فقرہ ناگوار گزرے، اسے میری مجبوری پر محمول کیجیے گا۔ بیلا اور بطول مجھ سے یہ خط کیوں لکھوا رہی ہیں؟ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں اور ان کا تقاضا اتنا شدید کیوں ہے؟ یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو اپنی گھناؤنی زندگی کی تاریخ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کب اور کن حالات سے طوائف بنی۔ میں کسی شریفانہ جذبے کا سہارا لے کر آپ سے کسی جھوٹے رحم کی درخواست کرنے نہیں آئی ہوں۔ میں آپ کے درد دل کو پہچان کر اپنی صفائی میں جھوٹا افسانہ محبت نہیں کرنا چاہتی۔ اس خط کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو طوائف کے اسرار و رموز سے آگاہ کروں۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں صرف اپنے متعلق چند ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں جن کا آگے چل کر بیلا اور بطول کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگ کئی بار بمبئی آئے ہوں گے۔ جناح صاحب نے ممبئی کو تو بہت دیکھا ہوگا، مگر آپ نے ہمارا بازار کاہے کو دیکھا ہوگا؟ جس بازار میں رہتی ہوں وہ فارس روڈ کہلاتا ہے۔ فارس روڈ گرانٹ روڈ اور مدن پورہ کے بیچ میں واقع ہے۔ گرانٹ روڈ کے اس پار لیمنگٹن روڈ اور اوپر ہاؤس اور چوپائی میرن ڈرائیور اور فورڈ کے علاقے ہیں جہاں ممبئی کے شرفا رہتے ہیں۔ مدن پورہ میں اس طرف غریبوں کی بستی ہے۔ فارس روڈ ان دونوں کے بیچ میں ہے تاکہ امیر و غریب اس سے یکساں مستفید ہو سکیں۔ گو فارس روڈ پھر بھی مدن پورہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ناداری میں اور طوائفیت میں ہمیشہ بہت کم فاصلہ رہتا ہے۔ یہ بازار بہت خوبصورت نہیں ہے، اس کے مکین بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے بیچوں بیچ ٹرام کی گڑگڑاہٹ شب و روز جاری رہتی ہے، جہاں بھر کے آوارہ کتے اور لونڈے اور شہدے اور بیکار اور جرائم پیشہ مخلوق اس کی گلیوں کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ لنگڑے، لولے، اوباش، مدکوگ، تماش بین، آتشک و شوزاک کے مارے ہوئے کانے، گنجے، کوکین باز اور جیب کترے اس بازار میں سینہ تان کر چلتے ہیں۔ گلیز ہوٹل، سیلے ہوئے فٹ پاتھ، کچرے کے ڈھیروں پر بھن بھناتی ہوئی لاکھوں مکھیاں، لکڑیوں اور کوئلوں کے افسردہ گودام، پیشہ ور دلال اور باسی بار بھیجنے والے کوک شاطر اور ننگی تصویروں کے دکاندار، چینی حجام اور اسلامی حجام، لنگوٹے کس کر گالیاں بکنے والے پہلوان، ہماری سماجی زندگی کا سارا کوڑا کرکٹ آپ کو فارس روڈ پر ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی شریف آدمی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ شریف آدمی جتنے ہیں وہ گرانٹ روڈ کے اس پار رہتے ہیں، اور جو بہت ہی شریف ہیں وہ ملبار حل پر قیام کرتے ہیں۔ میں ایک بار جناح صاحب کی کوٹھی کے سامنے سے گزری تھی اور وہاں میں نے جھک کر سلام بھی کیا تھا۔ بطول بھی میرے ساتھ تھی۔ بطول کو آپ سے جس قدر عقیدت ہے اس کو میں کبھی ٹھیک طرح سے بیان نہ کر سکوں گی۔ خدا اور رسول کے بعد دنیا میں اگر وہ کسی کو چاہتی ہے تو وہ صرف آپ ہے۔ اس نے آپ کی تصویر لاکٹ میں لگا کر اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، کسی بری نیت سے نہیں۔ بطول کی عمر ابھی 11 سال ہے، چھوٹی سی لڑکی ہی تو ہے وہ۔
گو فارس روڈ والے ابھی سے اس کے متعلق برے ارادے کر رہے ہیں، مگر خیر وہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی۔ یہ تو ہے فارس روڈ جہاں میں رہتی ہوں۔ فارس روڈ کے مغربی سرے پر جہاں چینی حجام کی دکان ہے، اس کے قریب ایک اندھیری گلی کے موڑ پر میری دکان ہے۔ لوگ تو اسے دکان نہیں کہتے، مگر خیر آپ دانا آدمی ہیں، آپ سے کیا چھپاؤں گی۔ یہی کہوں گی وہاں پر میری دکان ہے، اور وہاں پر میں اس طرح بیوپار کرتی ہوں جس طرح بنیا، سبزی والا، پھل والا، ہوٹل والا، موٹر والا، سینما والا، کپڑے والا یا کوئی اور دکاندار بیوپار کرتا ہے۔ اور ہر بیوپار میں گاہک کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے فائدے کا بھی سوچتا ہے۔ میرا بیوپار بھی اسی طرح کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں بلیک مارکیٹ نہیں کرتی، اور مجھ میں اور دوسرے بیوپاریوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دکان اچھی جگہ پر واقع نہیں ہے، یہاں رات کو کجا دن کو بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس اندھیری گلی میں لوگ اپنی جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں، شراب پی کر جاتے ہیں۔ جہاں بر کی گالیاں بکتے ہیں، یہاں بات بات پر چھرازنی ہوتی ہے۔ دو ایک خون دوسرے تیسرے روز ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر وقت جان زیک میں رہتی ہے، اور پھر میں کوئی اچھی طوائف نہیں ہوں کہ پون جا کے رہوں یا ورلی پر سمندر کے کنارے ایک کوٹھی لے سکوں۔ میں ایک بہت ہی معمولی درجے کی طوائف ہوں، اور اگر میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، لیکن اب 10 سال سے اسی شہر ممبئی میں اسی فارس روڈ پر اسی دکان میں بیٹھی ہوں، اور اب تو مجھے اس دکان کی پگڑی بھی 6,000 روپے تک ملتی ہے۔ حالانکہ یہ جگہ کوئی اتنی اچھی نہیں، قضائے مدفن ہے، کیچڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور خارج زدہ کتے گھبرائے ہوئے گاہکوں کی طرف کاٹ کھانے کو لپکتے ہیں۔ پھر بھی اس جگہ کی پگڑی مجھے 6,000 روپے تک ملتی ہے۔ اس جگہ میری دکان ایک منزلہ مکان میں ہے۔ اس کے 2 کمرے ہیں۔ سامنے کا کمرہ میری بیٹھک ہے، یہاں میں گاتی ہوں، ناچتی ہوں، گاہکوں کو رجاتی ہوں۔ پیچھے کا کمرہ باورچی خانے، غسل خانے اور سونے کے کمرے کا کام دیتا ہے۔ یہاں ایک طرف نل ہے اور دوسری طرف ہنڈیا ہے، اور ایک طرف ایک بڑا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے ایک اور چھوٹا سا پلنگ ہے۔ اس کے نیچے میرے کپڑوں کے صندوق ہیں۔ باہر والے کمرے میں بجلی کی روشنی ہے، لیکن اندر والے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے۔ مالک مکان نے برسوں سے کلی نہیں کروائی، نہ وہ کرائے گا۔ اتنی فرصت کسے ہے؟ میں تو رات بھر ناچتی ہوں، گاتی ہوں، اور دن کو وہی گاؤ تکیے پر سر ٹیک کر سو جاتی ہوں۔ بیلا اور بطول کو پیچھے کا کمرہ دے رکھا ہے۔ اکثر گاہک جب ادھر منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو بیلا اور بطول پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں، میرا خط بھی وہی کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گنہگار بندی آپ کی خدمت میں یہ گستاخی نہ کرتی۔ جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، جانتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے گا، پھر بھی مجبور ہوں کہ خط لکھ کر رہوں گی، کیونکہ بیلا اور بطول کی مرضی یہی ہے۔ شاید آپ قیاس کر رہے ہوں گے کہ بیلا اور بطول میری لڑکیاں ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، میری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کو میں نے بازار سے خریدا ہے۔ جن دنوں ہندو مسلم فساد زوروں پر تھا، گرانڈ روڈ، فارس روڈ اور مدن پورہ پر انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، ان دنوں میں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے 300 روپے کے عوض خریدا تھا۔ یہ مسلمان دلال اس لڑکی کو دہلی سے لایا تھا، جہاں بیلا کے ماں باپ رہتے تھے۔ بیلا کے ماں باپ راول پنڈی میں راجہ بازار کے عقب میں پونچھ ہاؤس کے سامنے کی گلی میں رہتے تھے۔ متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، شرافت اور سادگی گھٹی میں پڑی تھی۔ بیلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جب راول پنڈی میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو تہہ تہہ کرنا شروع کیا، اس وقت بیلا 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ 12 جولائی کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے اسکول سے پڑھ کر گھر آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے اور دوسرے ہندوؤں کے گھر کے سامنے ایک جمع غفیر دیکھا۔ یہ لوگ مسلح تھے
اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے۔ لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلا نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے آنکھوں سے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا، وہ انسانیت نہ تھی، وہ دشمنی بھی نہ تھی، وہ انتقال بھی نہ تھا، وہ ایک ایسی سعادت، بے رحمی، بزدلی اور شیطانیت تھی جو تاریخ کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بیلا اب میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے وہ داڑھی والے مسلمان دلال کے پاس تھی۔ بیلا کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں تھی جب وہ چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اپنے گھر میں ہوتی تو آج 5ویں جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی۔ پھر بڑی ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کا بیاہ کسی شریف گھرانے کے غریب لڑکے سے کر دیتے۔ وہ اپنا چھوٹا سا گھر بساتی، اپنے خاوند سے، اپنے ننھے ننھے بچوں سے، اپنی گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے۔ لیکن اس نازک کلی کو بے وقت خزاں آ گئی۔ اب بیلا 12 برس کی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی زندگی بہت بری ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے، انسانیت کی جو تلخی ہے، اس کا جو لہو ہے، موت کی جو پیاس ہے۔ قائد اعظم صاحب، شاید اگر آپ اس کو دیکھ سکیں تو شاید اس کا اندازہ کر سکیں، ان بے آسرا آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکے۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے شریف گھرانے کی معصوم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، ہندو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو۔ شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ساری انسانیت کی امانت ہے، ساری دنیا کی میراث ہے جو اسے مٹاتا ہے، اسے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی خدا معاف نہیں کر سکتا۔ بطول اور بیلا دونوں سکی بہنوں کی طرح میرے ہاں رہتی ہیں۔ بطول مسلمان لڑکی ہے، بیلا نے ہندو گھر میں جنم لیا۔ آج دونوں فارس روڈ پر ایک فاحشہ کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جالندھر کے ایک گاؤں خیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کنواریاں۔ بطول کا باپ خیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا، غریب پٹھان لیکن غیور پٹھان، جو دیوں کے خیم کرن میں آنکھیں بس گیا تھا۔ جاٹوں کے اس گاؤں میں یہی 3-4 گھر پٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس امن و آتشی سے رہتے تھے، شاید اس کا اندازہ پنڈت جی آپ کو اس امر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے، صدیوں سے، جب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انان حکومت سنبھالی تھی۔ کسی مومن نے اس گاؤں میں اذان نہ دی تھی۔ ان کا دل عرفان سے روشن تھا، لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں، اور پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا کہ لبوا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بطول اپنے باپ کی چہیتی لڑکی تھی، 7ویں میں سب سے چھوٹی تھی، سب سے پیاری، سب سے حسین۔ بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت جی آپ خود کشمیری نسل ہیں، فنکار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کیسے کہتے ہیں۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈمڈ ہو کر اس طرح پڑی ہے کہ اس کا پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدمی اب مشکل ہی سے ملے گا۔ اس گندگی میں گلے سڑے، مار دھاڑی، گھن، مونچھوں والے ٹھیکیدار، ناپاک نگاہوں والے چور بازاری ہی نظر آتے ہیں۔ بطول بالکل ہی ان پڑھ ہے، اس نے صرف جناح صاحب کا نام سنا تھا۔ پاکستان کو ایک اچھا سمجھ کر اس نے نعرے لگائے تھے، جیسے 3-4 سال برس کے ننھے بچے گھر میں انقلاب زندہ باد کرتے پھرتے ہیں۔ 11 برس کی ہی تو ہے وہ ان پڑھ بطول۔ وہ چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی ہے۔ ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لایا تھا۔ میں نے اسے 500 روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کچھ کہا ہے، اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جائیں گے۔
بطول بھی ابھی نیم پاگل ہے۔ اس کے باپ کو جھانٹوں نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ ہندو تہذیب کے پچھلے 6000 برس کے چھلکے اتر گئے ہیں اور انسانی بربریت اپنے وحشی ننگے روپ میں سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے تو جاٹوں نے اس کی آنکھیں نکالی، پھر اس کے منہ میں پیشاب کیا، پھر اس کے خلق کو چیر کر اس کی آنتیں تک نکال ڈالی، پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے ریحانہ، گل درخشاں، مرجانہ، سوہن اور بیگم ایک ایک کر کے وحشی انسان کے اپنے مندر کی مورتیوں کو ناپاک کیا۔ جس نے انہیں زندگی عطا کی، جس نے انہیں لوریاں سنائی تھیں، جس نے ان کے سامنے شرم و عجز سے اور پاکیزگی سے سر جھکا دیا تھا، ان تمام بہنوں، ماؤں اور بہوؤں کے ساتھ زنا کیا۔ ہندو دھرم نے اپنی عزت کھو دی تھی، اپنی رواداری تباہ کر دی تھی، اپنی عظمت مٹا دی تھی۔ آج راگ وید کا ہر منتر خاموش تھا، آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون ہے جو میرے سامنے اجتنا کی مصوری کا نام لے سکے؟ اشوک کی کتبیں سنا سکتا ہے، ایلورا کے صنم زادوں کے گن گا سکتا ہے، بطول کے بے بس بھنچے ہوئے ہونٹوں اور اس کی باہوں پر وحشی درندوں کے دانتوں کے نشان اور اس کی بھری ہوئی ٹانگوں کی ناہمواری میں تمہاری اجنتا کی موت ہے، تمہارے ایلورا کا جنازہ ہے، تمہاری تہذیب کا کفن ہے۔ آؤ آؤ، میں تمہیں اس خوبصورتی کو دکھاؤں جو کبھی بطول تھی، اس متع فن لاش کو دکھاؤں جو آج بطول ہے۔ جذبے کی روح میں بہہ کر میں بہت کچھ کہہ گئی، شاید یہ سب مجھے نہ کہنا چاہیے تھا، شاید اس میں زیادہ ناگوار باتیں آپ سے اب تک کسی نے نہ کی ہوں گی، نہ سنائی ہوں گی۔ شاید آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، شاید تھوڑا بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے، ہندوستان میں اور پاکستان میں، اور شاید ایک طوائف کو بھی اپنے رہنماؤں سے پوچھنے کا یہ حق ضرور ہے کہ اب بیلا اور بطول کا کیا ہوگا۔ بیلا اور بطول دو لڑکیاں ہیں، دو قومیں ہیں، دو تہذیبیں ہیں، دو مندر اور مسجد ہے۔ بیلا اور بطول آج کل فارس روڈ پر ایک فاحشہ کے ہاں رہتی ہیں جو چینی حجام کے بغل میں اپنی دکان کا دھندا چلاتی ہے۔ بیلا اور بطول کو یہ دھندا پسند نہیں، میں نے انہیں خریدا ہے۔ میں چاہوں تو ان سے یہ کام لے سکتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گی جو راول پنڈی اور جالندھر نے ان سے کیا ہے۔ میں نے انہیں اب تک فارس روڈ کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، پھر بھی جب میرے گاہک پچھلے کمرے میں جا کر اپنا منہ ہاتھ دھونے لگتے ہیں، اس وقت بیلا اور بطول کی نگاہیں مجھ سے کہنے لگتی ہیں، مجھے ان نگاہوں کی تاب نہیں، میں ٹھیک طرح سے ان کا سندیشہ بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی ہوں۔ اب کیوں نہ خود ان نگاہوں کا پیغام پڑھ لیں۔ پنڈت جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ بطول کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ جناح صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی دختر نیک اختر سمجھیں۔ ذرا ایک دفعہ انہیں اس فارس روڈ کے جنگل سے چھڑا کر اپنے گھر میں رکھیں اور ان لاکھوں روحوں کا نوحہ سنیے، یہ نوحہ جو نوا خالی سے راول پنڈی تک اور بھرت پور سے بمبئی تک گونج رہا ہے۔ کیا صرف گورنمنٹ ہاؤس میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ یہ آواز سنیں گے آپ کی مخلص، فارس روڈ کی ایک طوائف۔